بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام کیشور ہے اور میرا نام اسکول میں فاؤنڈیشن لیول کا اسٹوڈنٹ ہے کیمپس اسلام آباد میں، اور آج میں اپنے ایک ٹیڈ ٹاک کا ریویو دوں گا جس کا ٹاپک ہے اکیڈمک ریسرچ از پبلکلی فنڈیڈ بائی از ناٹ پبلکلی اویلیبل۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں ہونے والی بہت سی سائنسی اور طبی تحقیقات کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اکثر یہ تحقیق حکومتوں، یونیورسٹیوں اور عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے فنڈ ہوتی ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ تحقیق مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو پڑھنے کی لیے بعض اوقات ہمیں بھاری فیس ادا کرنا پڑتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر تحقیق عوام کے پیسے سے ہوئی تو پھر وہ عوام کے لیے مفت کیوں دستیاب نہیں؟ آج ہم اسی اہم مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اکیڈمک ریسرچ یعنی علمی تحقیق کیا ہوتی ہے۔ یونیورسٹیوں، سائنس دانوں اور محققین کی طرف سے مختلف موضوعات پر تحقیق کی جاتی ہے، مثلاً نئی دواؤں کی تیاری، موسمیاتی تبدیلی، مصنوعی ذہانت، تعلیم، زراعت اور انسانی صحت۔ اس تحقیق کے لیے فنڈنگ مختلف ذرائع سے آتی ہے۔ کئی مرتبہ حکومتیں اور عوامی ادارے اس کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، یعنی بالآخر اس میں عوام کے ٹیکس کا پیسہ بھی شامل ہوتا ہے۔ لیکن تحقیق مکمل ہونے کے بعد اکیڈمک جرنلز میں شائع کیا جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سے جرنلز اپنے مضامین تک رسائی کے لیے فیس لیتے ہیں۔ مثلاً ایک طالب علم کسی اہم سائنسی تحقیق کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہے، وہ انٹرنیٹ پر مضمون تلاش کرتا ہے، اسے مل بھی جاتا ہے، لیکن جب وہ اسے کھولتا ہے تو سامنے آتا ہے پے ٹو ایکسیس دس آرٹیکل، یعنی پہلے پیسے دیں پھر تحقیق پڑھیں۔ یہ مسئلہ صرف طلباء کا نہیں، دنیا کی مختلف حصوں میں موجود اساتذہ، آزاد محققین، چھوٹی یونیورسٹیاں اور عام لوگ بھی اس رکاوٹ کا سامنا کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جرنلز تحقیق شائع کرنے کے لیے پیسے لیتے ہیں تو یہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ تحقیق کو شائع کرنے کے پورے عمل میں کئی اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ محققین کی تحقیق کا جائزہ لینے کے لیے پیر ریویو کیا جاتا ہے، مضامین کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، انہیں فارمیٹ کیا جاتا ہے، آن لائن محفوظ کیا جاتا ہے، اور پورے نظام کو چلانے کے لیے عملہ درکار ہوتا ہے۔ اس لیے جرنلز کا کہنا ہوتا ہے کہ انہیں اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے سبسکرپشن اور دوسری فیس کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں جس میں تحقیق بھی شائع ہو، محققین کو کریڈٹ بھی ملے، اخراجات بھی پورے ہوں اور عوام کو بھی تحقیق کی رسائی حاصل ہو؟ اس کا ایک حل ہے اوپن ایکسیس۔ اوپن ایکسیس کا مطلب ہے کہ تحقیق آن لائن مفت دستیاب ہو تاکہ کوئی بھی شخص اسے پڑھ سکے۔ یہ نظام خاص طور پر طلباء اور چھوٹے اداروں کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ایک طالب علم دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر جدید تحقیق پڑھ سکتا ہے، اسے اپنے تعلیمی کام میں استعمال کر سکتا ہے اور نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے۔ لیکن اوپن ایکسیس کے ساتھ بھی ایک مسئلہ موجود ہے۔ اگر پڑھنے والے سے پیسہ نہیں لیے جائیں گے تو پھر شائع کرنے کے اخراجات کون ادا کرے گا؟ کچھ اوپن ایکسیس جرنلز میں یہ فیس خود محقق یا اس کے ادارے سے لی جاتی ہے، یعنی مسئلہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوگا بلکہ کبھی کبھی اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ اس لیے اصل بحث صرف یہ نہیں کہ تحقیق مفت ہونی چاہیے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم ایسا نظام کیسے بنا سکتے ہیں جس میں تحقیق کا معیار بھی برقرار رہے، محققین کو مناسب سہولت بھی ملے اور عوام کو بھی اس علم تک رسائی حاصل ہو جس کی تیاری میں ان کے پیسے استعمال ہوتے ہیں۔ میری نظر میں علم صرف ایک کاروباری چیز نہیں ہونی چاہیے۔ علم وہ طاقت ہے جو معاشرے کو آگے بڑھاتی ہے۔ اگر یہ طالب علم کسی نئی تحقیق کو پڑھ کر ایک نیا آئیڈیا دریافت کرتا ہے، اگر ایک ڈاکٹر نئی تحقیق سے فائدہ اٹھاتا ہے، یا اگر کوئی نوجوان کسی سائنسی مضمون سے متاثر ہو کر سائنسدان بننے کا فیصلہ کرتا ہے، تو اس کا فائدہ صرف ایک شخص کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو ہوتا ہے۔ اس لیے پبلکلی فنڈڈ ریسرچ کو زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچانے کے لیے اوپن ایکسیس، پبلک ریپوزیٹریز اور دیگر مفت ذرائع کو فروغ دینا ضروری ہے۔ آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی تحقیق کے لیے عوام کا پیسہ استعمال ہوا ہے تو کیا عوام کو اس تحقیق کو پڑھنے کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ شاید اس سوال کا جواب ہمیں مستقبل کے علمی نظام کو بہتر بنانے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ سبھی کو یہ تھا ہمارے ٹیڈ ٹاک کا ریویو۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔